میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. اس وقت دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے کیونکہ آج صبح رشیا نے یوکرین پر وار ڈکلیئر کر دی، جنگ کا اعلان کر دیا. دونوں طرف جنگ جاری ہے اور اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی، زبانی کلامی ابھی تک. لیکن اس صورتحال میں سب سے اہم بات پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اس وقت رشیا کے وزٹ پر ہیں، جس کے کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسے کروشل ٹائم میں ان کا وہاں ہونا کس حد تک پاکستان کے لیے یا دنیا کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے یا نقصان دہ ہو سکتا ہے. دونوں طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس صورتحال پر گفتگو کے لیے آج میرے پروگرام میں ایک ہائی پروفائل گیسٹ شامل ہو رہے ہیں جو کہ ہائی کمشنر ٹو انڈیا رہ چکے ہیں، ایمبیسیڈر ٹو جرمنی. اس کے علاوہ ہی ہیز بین پوسٹڈ ٹو ایٹ ماسکو، نیو یارک, جنیوا اینڈ لنڈن. Mr. Abdul Baza Saab is joining my show. Thank you so much, sir. Such a pleasure to have you in my show. Very kind of you. Thank you for inviting me. Sir, بات کا آغاز جو ہے وہ اس سے کیے لیتے ہیں اپنے گھر سے ہی، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر اس وقت رشیا کے وزٹ پر ہیں. اس کو بہت کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ٹائم پر کہ جس وقت رشیا نے اعلان کر دیا جنگ کا، اور پہلے یہی سمجھا جا رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اور جس دن وہ پہنچے اسی دن یہ ہو جاتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس وقت پاکستان کا رشیا میں ہونا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ایک نیگیٹو میسج جاتا ہے دنیا کو، یا ہم اپنے جو بھی ہم سمجھتے ہیں مفادات ہیں اس کو دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عالیہ فار ہیونگ می. دیکھیے، یہ اس قسم کے جو سمٹ لیول وزٹس ہوتے ہیں کوئی ایک دن میں تو طے نہیں ہوتے. ان کا شیڈیول بڑا پہلے سے ہوتا ہے، اس پہ تیاری ہوتی ہے، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نیگوشیٹ ہوتی ہے، بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو یہ خاص کل تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ہمارے پرائم منسٹر جائیں گے ماسکو. یہ تو کافی مہینوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. یہ ایک بائی لیٹرل وزٹ ہے اور بائی لیٹرل وزٹ کے تناظر ہی میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری خواہش ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں کہ پاکستان روس کے تعلقات میں اضافہ ہو، خاص طور پہ اقتصادی جو تعلقات ہیں، پھر انرجی سیکٹر میں، انفراسٹرکچر سیکٹر میں. تو اسی کانٹیکس میں اس کو دیکھنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پرائم منسٹر کا وہاں اس وقت موجود ہونا کسی طور بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں یوکرین کے معاملے میں. یوکرین کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہم کسی زمانے میں ہم نے مین بیٹل ٹینکس ان سے ہم لیتے رہے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں اپولوجیٹک ہوں. ہمیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہم نے وزٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کیا. وزٹ اگر ہو گیا اور رشیا نے ایک فیصلہ کیا اپنے طور پہ، تو اب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلے گا کہ اصل جو ہے کیا معاملات ڈسکس ہوئے، کہاں پہ ہم کھڑے ہیں. لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان یہ جو ہے کسی طور بھی، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے سوورنٹی کے حوالے سے بھی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی. تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ ہم جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس پورے وزٹ کو بائی لیٹرل ریلیشن کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے. گو کہ اور بہت سی چیزیں، افغانستان بھی ڈسکس ہوا ہوگا، پاکستان بھارت کے تعلقات بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے، اور یوکرین بھی ڈسکس ہوا ہوگا. لیکن اصل جو ہے کہ ہم نے کس طرح پاکستان اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں اضافہ کرنا ہے. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا سر کہ اگر یہ والا معاملہ نہ ہوتا جس طرح آج یہ اعلان ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو پھر تو وزٹ پہ اس طریقے سے بات نہ کی جاتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بائی لیٹرل وزٹ ہے. لیکن یہ سوال اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ایسے موقع پر کیا اس وزٹ کو کینسل کر دینا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے بہت ہی زبردست طریقے سے استقبال کیا پرائم منسٹر کا. وہاں پہ ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، ریڈ کارپیٹ ریسپشن ان کو ملا. پھر 1 گھنٹے کی جو میٹنگ تھی وہ 3 گھنٹے پر طویل ہو گئی، یہ کہا جا رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں کہ اس وقت پریزیڈنٹ پوٹن کو ایک ایسے سپورٹر کی ضرورت ہے ان کی سائڈ پر کھڑے ہونے والے کہ جو جب پوری دنیا ان کے خلاف اس وقت، خاص طور پر امریکہ جو ہے، تو ایک سپورٹر کی ضرورت ہے، اس وجہ سے وہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس وزٹ کو، ان کو سپورٹ مل رہی ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس وقت رشیا پاکستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے اور بڑھانا چاہتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو سفارتکاری ہے یا ریاستوں کے درمیان تعلقات ہیں، وہ ایک دن کا ایونٹ تو نہیں ہوتے عالیہ. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، چلتا ہے. وہ آپ بریک بائی بریک بلڈ کرتے ہیں. تو ہم نے بھی روس کے ساتھ کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد
ہم نے بھی یہی طے کیا دونوں ممالک کہ ہم نے آہستہ آہستہ ان تعلقات کو بڑھانا ہے۔ روس کافی عرصے تک کولڈ وار کے بعد بھی اگر آپ دیکھیے تو بھارت کے ہی لینس سے پاکستان کو دیکھتا رہا، تو ابھی بھی یہ ایک بیریئر ہے، ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا جب کہ ہم بالکل روس کے ساتھ ہر معاملے میں کھڑے ہوں گے اور روس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بتا سکتا ہوں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یوکرین کا شاید ذکر اس میں نہ ہو، اس طرح کشمیر کا ذکر شاید اس میں نہ ہو، اس میں دہشت گردی کی بات ہوگی، ساری باتیں ہوں گی، اور اقتصادی جو ہمارا کوشش ہے، خاص طور پہ اسٹریم گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے، پاکستان اسٹیل ملز کی بات شاید اس میں ہو جائے، ٹیپی کی بات ہوگی، کاسائی 1000 کی بات ہوگی، تو اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی خواہش یہ ہوگی کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان تعلقات آگے نہ چلیں، بہتر نہ ہوں، لیکن پاکستان نے اس خطے میں رہنا ہے۔ ہمارے لیے ایک ضرورت ہے کہ جتنے بھی ہمارے خطے میں ممالک ہیں اور خاص طور پہ چین اور رشیا، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے انہی ممالک کے ساتھ، اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے تعلقات رشیا یا چین کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت، چین کے ساتھ خاص طور پہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، تو یہ کوئی زیرو سم گیم ہو گئی ہے۔ ہمارے تعلقات یو ایس کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے، ان کے تعلقات میں اپنی ضروریات ہیں، ادھر ہماری اپنی ضروریات ہیں، تو یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر چلنے ہی ڈپلومیٹک کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر چیز کو زیرو سم گیم بنا دیں گے تو پھر تو معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ ہم نے اپنے لیے ون ون سچویشنز کریٹ کرنی ہیں، چاہے وہ چین کے ساتھ ہوں، رشیا کے ساتھ ہوں یا امریکہ کے ساتھ ہوں۔ میں تو اس کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے اور اطمینان ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ دورہ ملتوی نہیں کیا، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ رشیا سائیڈ نے بھی، پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی اس دورے کی التوا کی درخواست نہیں دی، کیونکہ جب ایک ملک جنگ کی صورتحال میں ہوتا ہے تو بعض اوقات میزبان کی طرف سے بھی آ جاتا ہے کہ تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں، لیکن چونکہ ایک بائیلیٹرل ایک پروسیس چل رہا ہے تو اس کو اب آگے لے کر جانا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا پریزیڈنٹ پوٹن، کیونکہ ابھی تک پاکستان نہیں آئے، اور یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل بیریئر ہے جو کہ ابھی تک ٹوٹا نہیں، کیونکہ ایک 2013 میں پریزیڈنٹ پوٹن نے 12 میں پریزیڈنٹ پوٹن نے آنا تھا، پھر وہ کینسل ہوا وزٹ ان کا، پھر ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو فارن منسٹر سرگی لاوروف کو بھجوایا گیا ایز اے کمپنسیشن، لیکن ابھی تک پریزیڈنٹ پوٹن کیوں نہیں آئے پاکستان؟ میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان کے وزٹ کے بعد، ہمارے وزیر اعظم کے وزٹ کے بعد ایک ریسیپروکل وزٹ ہوگا، اس سے میں سمجھوں گا کہ رشیا واقعی تیار ہے پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنے کو، کیونکہ ابھی تک ایک سائیکولوجیکل بیریئر موجود ہے جہاں تک پریزیڈنٹ پوٹن کے نہ آنے کا تعلق ہے پاکستان۔ تو سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں رشیا اور پاکستان کے تعلق کی، کہ ہم چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ پوٹن بھی پاکستان آئیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا پرائم منسٹر عمران خان کو، کیا کیونکہ بھارت بہت کلوز الائی ہے رشیا کا، اور ان کا بہت بڑے بجٹ کا ایک ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی پریزیڈنٹ پوٹن انڈیا سے ہو کر گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات کا ایک آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس میں بھارت کو ریزرویشنز ہوں گی؟ کیونکہ انڈیا نے بہت کلوز الائی ہوتے ہوئے بھی ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، انہوں نے ایز سچ مکمل طور پر رشیا کا ساتھ نہیں دیا، ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات کی وجہ سے بھارت کیا سوچ رہا ہے، اس پہ کچھ اثر انداز ہوگا؟ نہیں، بھارت ڈیفینیٹلی پورا اثر، پورا اپنا اختیار، جو بھی اس کا اثر و رسوخ ہے وہ استعمال کرتا ہے رشیا پہ کہ پاکستان کی طرف جھکاؤ ان کا نہ ہو، لیکن بھارت نے خود بھی تو ری الائنمنٹ کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اگر آپ دیکھیے بلکہ 2 دہائیوں سے بھارت بھی یو ایس کی طرف اس کا رجحان ہو رہا ہے، رشیا بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک حوالے سے بھارت پریشر بلڈ کرنے کے لیے استعمال بھی کرتا ہے، یہ بھی آپ بات یاد رکھیے، کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی موریلٹی کا معاملہ نہیں ہے، سارا انٹرسٹ بیس سسٹم ہوتا ہے۔ اگر رشیا ہمارے ساتھ تعلقات بڑھانا ہے تو وہ بھارت کے ساتھ، بھارت کے اوپر ہی پریشر بلڈ کرتا ہے کہ دیکھیے میرے پاس بھی آپشن موجود ہیں، اگر آپ بہت یو ایس کی طرف جائیں گے تو پھر میرے پاس پاکستان کا آپشن ہی موجود ہے۔ اس لیے ہر چیز جو ہے بڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، کوئی چیزیں جلدی میں کلیئر نہیں ہو جاتی کہ بس آج اس وزٹ ہو گیا تو پاکستان اور رشیا ایک دوسرے کو بالکل بغل گیر ہو جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہماری بڑی ڈائیورجنسز بھی ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا، اس وقت روس جو ہے بھارت کو S-400 سسٹمز دے رہا ہے،
جو کہ ہمارے اس خطے کو پوری آرمز ریس میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ فرسٹ اسٹرائک، سیکنڈ اسٹرائک جو ہمارا ڈیٹرنس ہے اس کو کریڈیبل رکھنے کے لیے بہرحال ہمیں بھی اقدامات کرنے پڑیں گے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ معاملہ بھی اٹھایا ہوگا روس کے صدر کے ساتھ، بٹ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ روس اب S-400 سسٹم دینا بند کر دے گا بھارت کو. تو یہ زیرو سم گیم نہیں ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یہ ایک پروسیس ہے، چلے گا. جو دنیا کے تبدیلیاں آئیں گی اس حساب سے ہم اپنے آپ کو ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی کریں گے، کس طرح اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کریں. لیکن ہمارے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے کہ ہم ایونچولی کیا چاہتے ہیں، اور اسٹریٹجک آبجیکٹیو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس میں ہم کوئی رکھنا برداشت نہیں کر سکیں گے. دوسرا، روس کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات بڑھانے ہیں. اب جس مثال کے طور پر دیکھیں نا، روس کے ساتھ ہمارے، اگر آپ پچھلے ایک دہائی میں دیکھ لیجئے تو ہم نے انٹر گورنمنٹل کمیشن بنایا، ہمارا ملٹری کمیشن بھی ان کے ساتھ بن گیا. 2016 میں ہم نے ان کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کی، دروجبا کے نام سے، فرینڈشپ کے نام سے، جو اب ہر سال 2 سال بعد ہوتی ہیں. پھر روس نے ہمیں MI-35 گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی دیے، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روس بھی آہستہ آہستہ جو ایک قسم کا ان کے ہاں ایک پاکستان کو بھارت کے لینس کے دیکھنے کی والی بات، وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی جائے گی. بٹ مچ وڈ ہینج کہ آگے دنیا کس طرف جا رہی ہے. مثال کے طور پر اگر روس پہ سینکشن زبردست قسم کی لگتی ہیں یوکرین کے واقعے کے بعد، جو کہ لگتا ہے کہ لگے گی، اس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی کہ ہم روس کے ساتھ جو ہماری ایک قسم کی جو اکنامک کوآپریشن ہے وہ ہرٹ تو ہوگی ڈیفینیٹلی. خاص طور پہ جو پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے نارتھ ساؤتھ والا، وہ تو ہرٹ ہوگا. اب کس طرح ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، دیٹ ٹائم ول شو. لیکن لمیٹیشنز ماسکو کی طرف بھی ہیں، لمیٹیشن اسلام آباد کی جانب سے بھی ہیں. تو بیچ والا راستہ آہستہ آہستہ ہم نے اس کو ہموار کر کے چلنا ہے، اور اسی طرح ڈپلومیسی آگے بڑھتی ہے. عبد الباسط صاحب، اس میں کیا ہم یہ سمجھیں، کیونکہ نظر ہی آ رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا فیکٹر اس وقت رشیا کے میں جو وزٹ اور ہمارے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں کہ امریکہ ہی ہے دونوں طرف. اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھیں تو تب بھی، اور پاکستان کی، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیا امریکہ سے قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ رشیا کو ریزرویشن ہے کہ ٹھیک ہے، ان کا تو بہت اسٹرانگ، بہت عرصے سے الائی، تو پھر وہ ان کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں تو ہم اس طرف آ سکتے ہیں. اور امریکہ کہ پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں کال نہ کرنا جو بائیڈن کا، یہ سب چیزیں چلتی رہی، اور نظر آتا رہا کہ PM خان اس کے اوپر ناراض نظر آتے ہیں. تو پاکستان کے لیے بھی امریکہ کا ہی فیکٹر ہے کہ وہ اس طرف جھکا اس کا نظر آ رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بیسک فیکٹر امریکہ ہے، جس کی وجہ سے ان 3 کنٹریز کے جو تعلقات ہیں وہ مولڈ ہو رہے ہیں، ڈائریکشن ان کی چینج ہو رہی ہے. میں ابھی بھی تھوڑا سا کوشش ہوں اس معاملے میں کنکلوژنز ڈرا کروں. دیکھیے، جہاں تک امریکہ پاکستان کا تعلقات کی بات ہے، ہمارا ابھی بھی 3rd یا 2nd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ. ابھی بھی اب تقریباً ہمارے 10 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں رہتے ہیں. 2nd لارجسٹ انویسٹر ہے پاکستان میں امریکہ. لیکن ساتھ ساتھ ہماری ڈائیورجنسز بھی ہیں، بہت سے ایشوز ہیں. خاص طور پہ چین، امریکہ ہم سے خوش نہیں ہے چین کے معاملے میں، CPEC کے معاملے میں، BRI کے معاملے میں. تو یہ پرابلمز ہیں، یہ تو اپنی جگہ رہیں گے، اور یہ تو کولڈ وار کے زمانے میں بھی تھے، یہ آئندہ بھی رہیں گے. تو چیلنج ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے سب ممالک سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے. دیٹ از دا چیلنج. میں ابھی بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ ہم بالکل امریکہ کو ناراض کر دیں. امریکہ بھی امپورٹنٹ ملک ہے، ہمیں FATF میں، IMF میں، ورلڈ بینک میں بہت جگہ سپورٹ چاہیے. رشیا کو مثال کے طور پر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے یا کوئی آواز نہیں ہے جہاں تک FATF کا تعلق ہے یا IMF کی بات ہے. تو ہمیں ان ساری جو اپنی ہمارے انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں یا جیو اکنامک انٹرسٹ ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہر قدم اٹھانا ہے، اور ان سب چیزوں کو لنک کر کے انٹیگریٹڈ طریقے سے آگے چلنا ہے. کوئی چیز بھی آئسولیشن میں نہیں ہے. اگر ہمارے وزٹ اگر پرائم منسٹر کا ماسکو میں ہو رہا ہے تو اٹ کانٹ اوبیسلی واشنگٹن DC اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوگا کہ کیا بات چیت ہوئی. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ابھی آئے گی تو اس میں کیا نظر آتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، مطلب آج وزٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ رشیا میں کیوں کھڑے ہیں. رشیا میں تو کھڑے ہیں، وہ باہمی تعلقات کے لیے کھڑے ہیں. کل کو
یہ یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے وزٹ کیا تھا ماسکو کا. پھر دیکھنا یہ ہے کہ فالو اپ کس طرح آگے ہوتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لانگ ٹرم میں دیکھنا چاہیے رادر دین کہ ایز این ایونٹ ہم دیکھیں. میں کم از کم اس طرح ہی دیکھتا ہوں اس ساری صورتحال کو. ٹھیک. اچھا عبدالباسط صاحب، سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ کیا اس سب میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، کیا پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بڑے ایگریمنٹس انڈیا اور رشیا کے بیچ ہیں اور جو ان کا ایک تعلق ہے، ہمارا تو افغان جہاد کی وجہ سے ہم جتنا بھی چلے جائیں آگے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس بیریئر کو توڑنا بہت مشکل ہے، لیکن کیا اس پر جو رشیا ہے وہ انڈیا کو تیاگ سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ اگر یہ سوال میں اس طرح لے کر ہوں آپ کے پاس. نہیں، وہ دیکھیے پہلے مجھے آپ بتائیے، آپ کے پاس پیسے ہیں $6 بلین کے آپ S-400 سسٹم خرید سکیں رشیا سے؟ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے. یہ بات دیکھیے، رشیا کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں. اس کو بھی انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ مارکیٹ بھی ہے اس کے لیے، ایک ڈیفنس جو ہے ایکسپورٹس کی ہے. تو رشیا کی اپنی مجبوریاں ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لیٹ سے $10 بلین کی پرچیز کر سکتے ہیں ڈیفنس اکوپمنٹ رشیا سے، تو رشیا آپ کو فوری طور پہ آپ کو گلے لگا لے گا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہماری بھی لیمیٹیشنز ہیں، اس لیے ہر چیز کو اوور آل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت رشیا تیار ہے بھارت کو ڈش کرنے پہ اور پاکستان کو گلے لگانے میں. اور یہ اس طرح دیکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ اگر ہم یہ محسوس کریں اور اگر ہمارا اگر یہ آبجیکٹو ہے کہ ہم نے رشیا اور انڈیا کے تعلقات کو اس کو بگاڑ کر ہم نے کرنا ہے، تو یہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے. باقی آگے مستقبل کیا ہوتا ہے، who knows how things unfold. ٹھیک. ایک آخری سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کو روکا جا سکے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھے گی آگے، اور جو فل سکیل وار جسے کہا جاتا ہے، کچھ ایسی سچویشن، بلکہ ٹرینڈ تو یہ بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ World War III، اس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سچویشن؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ World War III کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے، جہاں تک رشیا نے کیا ڈیمانڈ کیا ہے، رشیا نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے یوکرین کو اور جو دوسرے باقی ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کو آپ نیٹو میں شامل نہیں کریں، بارڈر تک نہ لائیے، کیونکہ یوکرین کا بارڈر رشیا سے ملتا ہے. تو آپ یہ نیٹو میں شامل نہ کریں. اب نیٹو ہم جانتے ہیں کہ کولڈ وار کی ایک لیگیسی ہے، وہ irrelevant ہو گیا ہے، لیکن بھارت ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. نیٹو کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ناجائز نہیں ہے. اگر آپ مثال کے طور پر 1823 میں چلی جائیں تو امریکہ کا مینرو ڈاکٹرن تھا. تو بالکل یہ وہی چیز کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں وہاں پہ یوکرین کو آپ ڈیفنس اکوپمنٹ دے رہے ہیں، آپ صرف ہمیں یہ گارنٹی دے دیجئے کہ آپ نیٹو میں شامل نہیں ہوگا. اور ایک لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ نیٹو میرے اپنے خیال میں اب ایک فیکٹر ہو گیا انسٹیبلٹی کا یورپ میں. نیٹو سے جتنی جلدی جان چھڑانا ہو تو بہتر ہے. لیکن ہمیں یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ روس کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے اپنے نیبر ملک پہ حملہ کرے. اس طرح وہ بھی جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے خلاف ورزی ہے. تو ہمیں بہرحال یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے جہاں ہم نیٹو کی ایسٹ ورڈ ایکسپینشن کے ہمیں اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمیں رشیا نے جو کیا ہے اس کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کولڈ وار کو جنم دے سکتی ہیں. لیکن اگر آپ World War III کی بات کر رہی ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہر ملک کی اپنی اپنی لیمیٹیشنز ہیں اور اس وقت وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وار کی طرف جائے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ رشیا کو مجبور کریں کہ وہ اپنی فوجیں بھجوائے، اور پھر اگر ڈونباس ریجن میں ان کی فوجیں وہاں رہتی ہیں تو ممکن ہے کہ انسرجنسی کا معاملہ شروع ہو جائے کہ تاکہ رشیا کو مزید بلیڈ کیا جائے. یہ ان کی ایک پالیسی ہو سکتی ہے ان دا لانگر ٹرم. لیکن ابھی چونکہ دنیسک میں اور جو دوسرا علاقہ ہے لوگانسک، وہاں پہ کیونکہ رشین پاپولیشن زیادہ ہے تو انسرجنسی کی بھی شاید جو ہے ممکنات کم نہیں ہوں. لیکن ابھی ایک کمپلیکسٹی بہت ہے. ممکن ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آج سیکیورٹی کونسل میں کیا ریزولوشن آتی ہے UN سیکیورٹی کونسل میں. اس پہ آبویسلی رشیا ویٹو کرے گا، لیکن بھارت ویسٹ نے نیٹو نے تو سینکشنز لگانی ہیں، انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے. اب نارڈ اسٹریم جو ہے خاص طور پہ جو گیس پائپ لائن ہے رشیا ٹو جرمنی، اس کا کیا ہوتا ہے نارڈ اسٹریم 2، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ اب جرمنی نے سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا ہے.
تو معاملات بڑے کمپلیکس ہیں. وہاں انرجی کا شارٹیج پیدا ہو جائے گی خاص طور پہ جرمنی میں اور ویسٹرن یورپ میں. وہ اس طرح کس طرح اس کو وہ ہینڈل کریں گے. تو یہ مختلف معاملات ہیں. رشیا نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوگا, مجھے اس کا یقین ہے کہ جب سینکشنز لگیں گی تو کس طرح ان کو کاؤنٹر کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کرتا ہے, خاص طور پہ جو ہمارے بائیلیٹرل پروجیکٹس ہیں وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں سینکشنز کے باوجود, کیونکہ سینکشنز کی وجہ سے بہت سی رشین کمپنی اس کی زد میں آ جائیں گی تو ہمارے لیے بلڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار دس ریجن ایز اے ہول. تھینک یو سو مچ عبد الباسط صاحب.